خالق کی کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، رب کریم فرماتا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، مومنوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے نبی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جاؤں اس نبی کی عظمت پر، قربان جاؤں اس نبی کی شان پر، فرمایا میں کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر جب میرا غلام مجھے یاد کرتا ہے مجھے مدینے میں خبر ہو جاتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو رب کیا فرماتا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تو کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں رب تمہیں بتاتا ہوں میرا نبی تو مومن کی جان کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر جب میرا غلام مجھے یاد کرتا ہے، فرمایا میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، اس کا قبیلہ بھی جانتا ہوں، اس کی برادری بھی جانتا ہوں، مجھے مدینے میں خبر ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، ہمیں یہ فخر ہے، ہمیں کسی بات پر فخر نہیں، ہمیں نہ اپنی نمازوں پر فخر ہے، ہمیں نہ اپنی تہجد گزاری پر فخر ہے، ہمیں نہ اپنے حاجی ہونے پر فخر ہے، ہمیں نہ اپنے سخی ہونے پر فخر ہے۔ خدا کی قسم اگر ہمیں فخر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر ہے، اگر ہمیں فخر ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر فخر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی ایک رتی ہوگی، جہنم کی آگ اس کو جلانے کی جرت نہیں کرے گی، جہنم کی آگ کو جرت نہیں کہ جس سینے میں عشق مصطفیٰ ہے اس کو جلائے۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فقیر ہی سب سے بڑے امیر ہیں، سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دل میں عشق محمد نہیں ہے، اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ خشک سجدے کیے، خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ؟ یعنی اگر تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے، اگر تمہارا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، لاکھ سجدے کرتا رہے، لاکھ تو رب کی عبادت کرتا رہے، وہ تیری عبادت رب کریم تیرے منہ پر مار دے گا۔ رب کریم فرمائے گا میں نے سب کچھ پوری کائنات کو بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، پوری کائنات کو سجایا ہی میں نے اپنے حبیب کے لیے ہے، تو نے اسی کو بلا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے فرمایا اے حبیب اگر میں تمہیں نہ بناتا نا تو زمین و آسمان نہ بناتا، اے حبیب اگر میں تمہیں نہ بناتا نا تو لوح و قلم و کرسی نہ بناتا، چاند سورج ستارے نہ بناتا، اے حبیب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو آدم علیہ السلام کو نہ بناتا، اے حبیب بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا اے حبیب اگر میں تمہیں نہ بناتا نا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ جن کے صدقے پوری کائنات روشن ہے، جن کے نور سے پوری کائنات روشن ہے تو انہی کو نور کہنے سے کتراتا ہے، جن کے نور سے پوری کائنات روشن ہے اور جن کے صدقے میں اللہ کریم نے پوری کائنات کو سجایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی وفا اپنے نبی سے ضرور کر کے جانا کہ جب روح تیرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او دیکھو میرا غلام آیا۔ اتنی وفا اپنے نبی سے ضرور کر کے جانا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں،
قبر میں سرکار آئیں تو قدموں میں گروں، کوئی نہیں آئے گا، نہ عمران خان آ سکے گا، نہ نواز شریف آ سکے گا، کوئی بھی قبر میں کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو مدینے والا محبوب کام آئے گا، مدینے والا محبوب کام آئے گا۔ حضرات محترم بہت بڑی بات ہے، جدوں مراں تو سونیا آ جاویں، جدوں مراں تو سونیا آ جاویں، سونا مکھڑا یار وکھا جاویں، مینوں کلمہ آپ پڑھا جاویں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وچ قبر دے کوئی نہ آئے گا، وچ قبر دے کوئی نہ آئے گا، سونا مکھڑا یار وکھائے گا، مینوں آپے آ کے چھڑائے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں اس نبی کی عظمت پر۔ ہر جگہ اپنے امتی کو یاد کیا۔ وہ رات نہیں گزری کہ جس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے لیے دعا نہ کی ہو، اور ہم امتی سارا سارا دن ہی نبی کو یاد کیے بغیر گزار دیتے ہیں۔ اے امتی، اتنا بے وفا نہ ہو جا، اتنا بے وفا نہ ہو جا، اتنی وفا نبی سے ضرور کر کے جا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضرات محترم، اور جنہوں نے نبی سے وفا کی ہے، خدا کی قسم پھر نبی کی وفا کا کیا عالم ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک کھجور کا درخت، سوکھا کھجور کا درخت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ جو ہے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ممبر شریف بنوایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر شریف پر تشریف فرما کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جمعہ آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے نا تو سسکنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، بلکنے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ فرما دینے فرمایا درخت دے وچوں رومن دی آواز پئی آندی ہے، رون دی آواز پئی آندی ہے۔ او درخت ایویں روندا ہے جویں روندا پھر جویں چھوٹا جہا بچہ ماں دور کرے، چھوٹا جہا بچہ جویں سسکدا ہے، بلکدا ہے، روندا ہے۔ فرمایا ایویں دھاڑا مار کے پیا روندا ہے، اینی دردناک آواز ہے کہ اساں سارے صحاباؤں دی دردناک آواز سن کے اسے بھی ساڈیاں بھی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ویکھیا کہ درخت پیا روندا ہے، نبی کریم منبر شریف تو تھلے تشریف لائے نے، اور نبی کریم نے اس درخت نو پکڑ کے سینے نال لگایا۔ جدو درخت نو سینے نال لگایا، درخت ایویں چپ کر گیا ہے جویں چھوٹے بچے نو ماں سینے نال لاوے، روندیاں روندیاں چپ کر جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا درختہ کیا پیا رونے؟ آدھے عرض کردہ ہے یا رسول اللہ میں سب کچھ برداشت کر سکنا لیکن تواڈی جدائی برداشت نہیں کر سکدا۔ یا رسول اللہ جدو تسی مینوں چھوڑ کے منبر شریف تے تشریف فرماؤے ہو، فرمایا عرض کرن لگا یا رسول اللہ میرا انگ انگ لہو دے آنسوں پیاروں دا سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت نو زمین دے اندر دفن کر دیتا جائے، فرمایا زمین دے اندر دفن کیتا جائے، فرمایا کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا، فرمایا قیامت دے دیاڑے میں اپنے امتیاں نو لے کے جنت وال جاندا ہواں گا، فرمایا میرے غلام تے میرے امتی میرے پیچھے پیچھے آن گے، فرمایا میں جدو جنت چ جاواں گا اے فرشت اے درخت بھی میرے نال جنت چ جائے گا۔ فرمایا میں جدو غلاماں نو لے کے اپنے امتیاں نو لے کے جنت چ داخل ہوواں گا، فرمایا اے درخت بھی میرے نال جنت چ جائے گا۔ سکھا درخت ہووے او بھی نبی نال محبت کرے، نبی نال وفا کرے، نبی انہاں نو ہی نہیں چھوڑ دے، انہاں نو بے سہارا نہیں چھوڑ دے۔ نبی کریم فرماندے نے میں اس درخت نو بھی جنت چ نال لے کے جاواں گا۔ قربان جاواں اس نبی دی عظمت تو قربان، اور درخت ہو کے وفا کرے جنت چ جاوے تے نبی دا غلام ہو کے نبی نال وفا کرے، او دی وفا دا تے او دی شان دا کی عالم ہوئے گا، او دے مقام دا کی عالم ہوئے گا۔ حضرات محترم جنہیں نبی نال وفا کیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال وفا کیتی ہے، ہر میدان تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پچھاواں تے عکس بن کے رہے نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال غار چ بھی رہے نے تے اج مزار چ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے نا، وفا کی ہے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، فرمایا 73 فرقے میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقے پر اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا وہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا۔ حضرات محترم پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ طریقہ پر حق ہے، ہم نے اسی طریقے پر چلنا ہے، اگر اسی طریقے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے تم گزر کر آ رہے ہو ایک بندہ تمہیں ملا تھا، میری تعریفیں بیان کر رہا تھا، میرا پوچھ رہا تھا، وہ قصہ جو اس نے تمہیں سنایا ہے وہی قصہ تو مجھے سناتا ہے یا میں محمد تمہیں سناؤں؟ میں تو وہاں موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گر پڑے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے علم غیب پر ایمان لایا ہے،
علم غیب معجزے پر نہیں، معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا، علم غیب پر ایمان لایا ہے۔ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ 1400 سال پہلے جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا تھا، وہی عقیدہ حضور کے امتیوں کا ہے، وہی عقیدہ حضور کے غلاموں کا ہے۔ ہم نے انہی کے طریقے پر چلنا ہے، انہی کے جیسی محبت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہونے کی 360 نشانیاں ہیں، 360 نشانیاں۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ابو بکر صدیق، میرے ابا جان کے اندر بھی کوئی ایسی پائی جاتی ہیں؟ اور حضرت ابو بکر صدیق نے خود فرمایا یا رسول اللہ کیا اس غلام میں بھی کوئی ایسی نشانی پائی جاتی ہے کہ جو جنت میں جانے کے لائق ہو؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابو بکر صدیق کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں، تیری شان اتنی وراء الورا ہے کہ اللہ کریم نے 360 کی 360 نشانیاں تیرے اندر رکھی ہیں، 360 نشانیاں رکھی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ میرے ابا جان کا نام آئے گا، ابو بکر صدیق کا نام آئے گا، کیونکہ انہوں نے بڑی وفا کا مظاہرہ کیا ہے۔ سنیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں وہ میرے غلام حضرت عمر فاروق ہیں، عمر فاروق ہیں۔ تو حیران ہوئی اور پوچھنے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ٹھہرو، حضرت عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، اور ابو بکر صدیق کی وہ نیکی جو انہوں نے غار میں 3 دن اور 3 راتیں چہرہ والضحیٰ کی تلاوت کی ہے، وہ نیکی ایک طرف، ابو بکر صدیق کی وہ نیکی غار والی ایک طرف، اور عمر فاروق کے ستاروں جتنی نیکیاں ایک طرف۔ فرمایا ابو بکر صدیق کا تو مقام وراء الورا ہے، حضرت عمر فاروق کا تو مقام وراء الورا ہے، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے، شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر گزرتا ہے۔ اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرات محترم تو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے اللہ نے پھر مقام عطا فرمائے ہیں، اللہ کریم نے پھر مرتبے عطا فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی پر ہی ہمیں مان ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم انہی کی غلامی کے صدقے میں ہی بخشے جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں ہر نبی اپنی شان کے لائق، ہر نبی نوری منبر پر تشریف فرما ہوگا، لیکن میرا منبر خالی ہوگا، میرا منبر خالی ہوگا، اور میں اپنے سر کو سجدے میں رکھوں گا اور اپنی امت کے لیے دعا کروں گا رب حبلی امتی، اے مالک میری امت گناہگار ہے، اے مالک میری امت گناہگار ہے، میری امت کے گناہ معاف فرما۔ تو رب فرمائے گا اے نبی ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھا، جو تو کہتا جائے گا میں تیرا رب کرتا جاؤں گا، جو کہتا جائے گا کرتا جاؤں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو دعا کا ایک موقع ملا ہے، یعنی جو کچھ مانگو گے رب نے فرمایا میں عطا فرماؤں گا۔ ویسے تو نبی کی ہر دعائی قبول ہے، ہر دعائی قبول ہے، لیکن ایک خاص موقع عطا کیا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے مالک یہ جو موقع آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ موقع، یہ دعا میری اپنے پاس محفوظ کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں، میں یہ دعا آج نہیں مانگتا، میں کل قیامت کے دن یہ دعا بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہ دعا بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا۔ حضرات محترم جنہوں نے سانس کے ساتھ اس امت کو یاد کیا ہے،
یہاں تک کہ آخری وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اسرائیل موجود ہیں، جبرائیل بھی آ گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے اگر آپ کو عمر کی ضرورت ہے، زندگی چاہیے، تو رب فرماتا ہے میں ہی مالک ہوں، میں ہی زندگی دینے والا ہوں، میں آپ کی عمر لمبی کر دیتا ہوں، آپ روتے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، میں اپنی عمر کے لیے نہیں روتا، میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں۔ آج میں اپنی امت کے اندر موجود ہوں، میرے واسطے کر کے رب کریم میری امت پر کوئی عذاب نہیں بھیجتا، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، دنیا سے پردہ کروں گا تو میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ حضرات محترم، تو آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے تے میرے نبی دا آخری ویلا حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم دی روح کڈن واسطے تیار نے اور اجازت پہ منگ دے نے، یا رسول اللہ روح کڈن دی اجازت ہوئے، میں روح کڈ کے جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اکھاں مبارک چوں آنسو پہ چھلک دے نے، آنسوں پہ چھلک دینے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دل دے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا خیال نہیں آیا، امام حسن و حسین دا خیال نہیں آیا، حضرت ابوبکر صدیق دا خیال نہیں آیا، حضرت عمر فاروق دا خیال نہیں آیا، حضرت عثمان غنی دا خیال نہیں آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا خیال نہیں آیا، اپنے اہل خانہ دا خیال نہیں آیا۔ آخری وقت دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تیرا تے میرا ہی خیال آیا ہے۔ آنسوں پہ چھلک دینے نبی کریم نو اللہ کریم نے فرمایا ہے محبوب پریشان نہ ہو، رونا تیرا امتی تے غلام ہوئے گا، جدو مرن لگے گا تو باندھا دروازہ میں کھول دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا مرن تو 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے گا، میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر چھوڑاں گا۔ نبی کریم نے فرمایا، عرض کی تھی مولا مینوں اس سودا قبول نہیں، اسرائیل تے اچانک آ جاندا ہے، اسرائیل اچانک روح کڈ لیندا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اسرائیل ٹائم نہیں دیندا، اسرائیل وقت نہیں دیندا، یا مالکا میری امت تے کرم کیتا جائے، میری امت تے کرم کیتا جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب روینا، تیرا امتی تے غلام ہوئے گا، مرن تو 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے گا، میں ساری زندگی دیا خطاواں معاف کر چھڈاں گا۔ قربان جاؤں اس رب کی کریمی پر اور قربان جاؤں نبی کی عظمت اور محبت پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے تے میرے نبی اجے بھی راضی نہیں، اور نبی کریم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہواں گا جب تک اپنی امت دا آخری بندہ جنت وچ داخل نہیں کراواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا مولا میرے امتی نو کیویں پتہ لگے گا 1 مہینے بعد میں مر جاواں گا، اسرائیل بتا کے نہیں آندا، میری امت تے کرم کیتا جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب تیری امت تے کرم کراں گا، تیری امت تے کرم کراں گا۔ یا رسول اللہ، یا مالک کی کرم کرے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا اے حبیب تیرا امتی تے غلام ہوئے گا، فرمایا مرن تو 1 گھڑی پہلے بھی توبہ کرے گا، میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر چھوڑاں گا۔ قربان جاؤں اللہ اکبر کبیرہ، اجے بھی تیرے تے میرے نبی راضی نہیں پہ ہوندے۔ نبی کریم نے فرمایا یا مولا میرے امتی نو کیویں پتہ لگے گا 1 گھڑی بعد میں مر جانا ہے، اے مالک سودا سستا فرما میری امت تے کرم کیتا جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے حبیب تیرے نبی تیرے امتی دی ادھی روح نکل جائے گی،
ادھی روح نکل جائے گی، ادھی روح نکل جائے گی، ادھی روح باقی ہوئے گی، ہر اعضا کند ہو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی، زبان تو بند لفظ سلامت تو قاصر ہو جائے گی۔ فرمایا زبان تو بند لفظ نہیں بول سکے گی۔ فرمایا اس وقت دے اندر تیرا امتی تے غلام دل دے اندر توبہ دا خیال بھی کرے گا، میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر چھوڑاں گا۔ فرمایا اے حبیب تیرے امتی کے دل میں مرتے وقت آدھی روح نکل چکی ہوگی، فرمایا دل میں توبہ کا خیال بھی کرے گا نا، میں تیرے صدقے میں اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ کتنا بڑا کرم فرمایا، کتنی بڑی نوازش فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجے بھی راضی نہیں، اجے بھی راضی نہیں۔ عرض کی تھی مولا مولا جرا توبہ کر کے آئے گا تو انہوں تے معاف کر دے گا، کوئی میرا امتی بد نصیب بغیر توبہ دے مر جائے گا، میرے امتی دا کیا بنے گا؟ قربان جاؤں خدا کی قسم، کوئی ماں اتنی محبت نہیں کر سکتی، کوئی باپ اتنی محبت نہیں کر سکتا، کائنات میں کوئی انسان کوئی بشر اتنی محبت نہیں کر سکتا کہ جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی سے فرمائی ہے۔ فرمایا مولا جڑا توبہ کر کے آئے گا انہوں تے تو معاف فرمائے گا، جڑا میرا امتی بغیر توبہ دے مر جائے گا میرے امتی دا کیا بنے گا؟ پھر اللہ کریم نے اور کرم فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا اے حبیب، اے میرے حبیب، فرمایا جڑا توبہ کر کے آئے گا انہوں میں رب معاف کر دیواں گا، جڑا بغیر توبہ دے مر جائے گا او دی کل قیامت دے دن سفارش کر دیویں، میں انہوں بھی معاف کر کے جنت عطا فرماواں گا۔ پھر بولیے کہ جس نبی نے اپنے امتی سے اتنا محبت فرمائی ہے، ہمارا بھی تو کچھ حق ہے نا کہ ہم کچھ وفا کر کے جائیں، ہمارا بھی تو حق ہے نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ محبت کر کے جائیں، تاکہ ہم جو ہے منہ دکھانے کے قابل تو ہونا کہ یا رسول اللہ، کہتے ہیں نا کہ فرشتے آ جائیں گے اور کہیں گے من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اللہ اکبر کبیرہ، جدو فرشتے آ جاؤں گے پوچھن گے من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، فرشتے یاد رکھو فرشتے سوال کریں گے نا کہ من ربو کا، بندہ کہے گا مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ جب فرشتے سوال کریں گے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے، وہ بد نصیب ہوگا۔ لیکن جب رب کی ربوبیت سے انکار کرے گا تب بھی رب نہیں فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو، جب دین سے انکار کرے گا تب بھی رب نہیں فرمائے گا کہ اس کو اٹھاؤ جہنم میں ڈالو۔ لیکن آخری سوال جب کیا جائے گا نا، رب یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، رب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ رب کو نہیں جانتا جہنم میں نہیں گیا، دین کو نہیں پہچانتا جہنم میں نہیں گیا، لیکن جب اس نے نبی کی جب انہوں نے نبی کو جاننے سے انکار کیا، اللہ نے فرمایا اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈالو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرمائے۔